شب معراج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات کی سیر کرائی، اور اس سیر میں مختلف لوگوں کے احوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے۔ ان کے احوال دیکھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ عذاب میں مبتلا کیوں ہے؟ اس کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ اب یہ واقعات بیان کرنے کے بعد ایک دیوبندی عالم صاحب وہ اپنی تقریر میں بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے، دیکھیں جی اگر نبی کو علم ہوتا تو جبریل سے پوچھتے کیوں کہ جبریل یہ عذاب میں مبتلا کیوں ہے، اس کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ان کو علم ہوتا تو جبریل سے پوچھتے کیوں؟ اگر پوچھا ہے تو پتا چلا کہ نبی کو علم نہیں ہے۔ اب یہ نتیجہ وہ خود سے ہی نکال رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو جواب جو ہے وہ دیا، میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے پوچھنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی سے پوچھ لینا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ استاد بھی اپنے شاگردوں سے پوچھتا ہی ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں، مدارس میں ہم اساتذہ کرام اپنے بچوں سے، شاگردوں سے پوچھتے ہیں۔ اگر آگے سے بچہ کہہ دے کہ استاد جی آپ کو نہیں پتا، آپ کو علم نہیں ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں، تو میرا تو خیال ہے یہ کم عقلی اور کم علمی تو ہو سکتی ہے، اس کے سوا اور جو ہے وہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ خالق کائنات نے بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ علم نہیں تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، جو تمام عالمین کا غیب جاننے والا ہے؟ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے فرمایا، قرآن مقدس فرماتا قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ میرا عصا ہے۔ تو پوچھ لینا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تیسری بات جو آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا کہ اس کو سزا کیوں ہو رہی ہے، جبریل نے بتایا یا رسول اللہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، یہ زنا کرنے والا ہے، یہ نماز نہ پڑھنے والا ہے، یہ شراب پینے والا ہے، یہ ڈاکو ہے، رہزن ہے، لوگوں کو لوٹتا ہے، لوگوں کو مارتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل سے نہ پوچھتے تو ایمان سے بتائیں آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلتا کہ امانت میں خیانت کرنے کی سزا کیا ہے؟ اگر مصطفیٰ معراج کی رات جبریل سے نہ پوچھتے تو آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلتا کہ نماز نہ پڑھنے کی سزا کیا ہے؟ ہاں جی، اگر مصطفیٰ جبریل سے نہ پوچھتے تو آپ کو اور مجھے کیسے پتا چلتا کہ شراب پینے پر اللہ کا عذاب کیسے مسلط کر دیا جاتا ہے؟ تو یہ سارے کا سارا مصطفیٰ کا جبریل سے پوچھنا اپنی امت کے لیے تھا، آپ کے لیے تھا، میرے لیے تھا، تاکہ میرے آنے والی امت کو پتہ چلے کہ گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح عذاب اس پر جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہے۔ یہ تو نبی نے احسان کیا آپ پر اور ہم پر، اور الٹا یہ کیسے امتی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا، اگر علم ہوتا تو جبریل سے پوچھا کیوں؟ تو میرے بھائی، جبریل سے پوچھنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، مصطفیٰ نے آپ کے لیے پوچھا ہے، اور اس لیے پوچھا ہے کہ یہ بات حدیث بن جائے اور میری آنے والی امت تک اس بات کو پہنچا دیا جائے، اور میری امت جو آنے والی ہے وہ اس بات پر عمل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، نبی کی عزت کو، نبی کی عظمت کو، نبی کے مقام کو، نبی کے مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔